یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. جے پور میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرلوں اور انسپیکٹر جنرلوں کی 3 روزہ آل انڈیا کانفرنس شروع. پولیسنگ سے جڑے متعدد معاملات پر کیا جا رہا ہے تبادلہ خیال. موسموں، سمندروں اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق سائنس کو سمجھنے اور تحقیق کو تقویت بخشنے کے لیے لگ بھگ 4,800 کروڑ روپے لاگت والی پرتھوی وگیان اسکیم عملانے کا مرکزی کابینہ کا فیصلہ. پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کی سرگرمیاں جاری. 8 جنوری کو وزیر اعظم نریندر مودی یاترا کے مستفیدین سے کریں گے بات چیت. اور وادی میں خشک اور سرد موسمی صورتحال جاری. آنے والے دنوں میں موسم میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آنے کی پیشن گوئی. خبریں تفصیل کے ساتھ. پولیس کے ڈائریکٹر جنرلوں اور انسپیکٹر جنرلوں کی 3 روزہ آل انڈیا کانفرنس آج جے پور میں راجستھان انٹرنیشنل سینٹر پر شروع ہوئی. وزیر داخلہ امت شاہ افتتاحی تقریب پر موجود تھے. وزیر اعظم نریندر مودی کل اور اتوار کو اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. کانفرنس میں پولیس نظام اور داخلی سیکورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ان میں سائبر جرائم، پولیس نظام میں تکنیک، دہشت گردی کے چیلنجوں سے نمٹنے، بائیں بازو کی انتہا پسندی اور جیلوں میں اصلاحات کے امور شامل ہیں. کانفرنس کا ایک اور اہم ایجنڈا نئے فوجداری قوانین پر عمل درآمد کے خاکے پر تبادلہ خیال کرنا ہے. اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیک جیسی نئی ٹیکنالوجی سے لاحق چیلنجوں اور ان سے نمٹنے کے طور طریقوں کے تعلق سے پولیس نظام اور سیکورٹی کے مستقبل کے موضوعات پر بھی غور خوض کیا جائے گا. کانفرنس میں قومی سلامتی کے مشیر کے علاوہ کئی دیگر اعلیٰ افسران بھی شرکت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 200 اہلکار ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کانفرنس میں شریک ہوں گے. کانفرنس کے دوران 8 اجلاس منعقد کیے جائیں گے. حکومت نے ملک میں 4,797 کروڑ روپے کی لاگت سے پرتھوی وگیان نامی اسکیم عملانے کا فیصلہ کیا ہے. اس تعلق سے آج مرکزی کابینہ نے فیصلہ لیا. اسکیم کے تحت جاری 5 ذیلی اسکیموں کو مؤثر طریقے پر عملایا جائے گا، جن میں او اسمارٹ، ایکراس، سیج، پیسر اور ریچ آؤٹ اسکیمیں شامل ہیں. پرتھوی اسکیم کا مقصد کرۂ ارض اور اس کے نظام میں آ رہی تبدیلیوں کا باضابطہ طور مشاہدہ کیا جائے گا اور موسم، سمندروں اور آب و ہوا کی تبدیلی کی پیشن گوئی سے متعلق سائنس کو سمجھنے کے لیے ماڈلنگ نظام وجود میں لایا جائے گا. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ این سی سی کیڈٹ نوجوانوں کی بے پناہ صلاحیتوں اور این سی سی کی طرف سے ان میں پیوست کیے گئے نظم و ضبط کی عکاسی کرتے ہیں. دلی کینٹ میں آج این سی سی یوم جمہوریہ کیمپ 2024 کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ این سی سی کیڈٹ کل کے لیڈر ہیں اور وہ بھارت کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے میں اہم شراکت دار ہیں. جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ این سی سی کیڈٹوں میں وقت کی پابندی، ہمت اور حوصلے، وفاداری اور محنت و مشقت کے جذبے کو پروان چڑھاتے ہیں اور انہیں مستقبل کے اہم شہری بنانے میں مدد کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ این سی سی کی سرگرمیاں اور ان کا رویہ کثرت میں وحدت کی ایک بڑی مثال ہے. انہوں نے کہا کہ این سی سی ثقافتی، مذہبی اور جغرافیائی خطوط سے بالا تر ہو کر کیڈٹوں میں یکجہتی جیسے جذبوں کو تقویت بخشتے ہیں اور انہیں قومی بیداری مہموں کے لیے مشیروں کی حیثیت دیتے ہیں. نائب صدر نے کیڈٹوں پر زور دیا کہ وہ اعلیٰ معیار کے وقار اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے رہیں. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں قومی شاہراہوں کے نیٹ ورک میں 60% اضافہ درج کیا گیا ہے. وزارت کے مرکزی سیکریٹری نے اپنی وزارت کی حصولیابیوں کے تعلق سے نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ 2014 میں شاہراہوں کا نیٹ ورک 91,000 کلومیٹر تھا، جو سال 2023 میں 1,46,000 کلومیٹر تک پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہوں کی تعمیر کا کام 2014 میں 11.6 کلومیٹر یومیہ سے بڑھ کر 28.3 کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ 2014 سے لے کر اب تک شاہراہوں کے اخراجات میں 9 گنا اضافہ ہوا ہے.
जल जीवन मिशन ने मुल्क में 14 करोड़ देही घरों को पीने का साफ पानी फराहम करके एक संग मील अबूर किया है। 15 अगस्त 2019 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत महज 4 बरसों में यह हदफ हासिल किया गया। PIB की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि हर घर जल दायरे के तहत अब तक 2 लाख गाँव और 161 जिलों को लाया गया है और इस पहल से देही आबादी बिलखुसूस ख्वातीन और लड़कियों को समाजी व इक्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाया गया है और उन्हें अब पीने का पानी हासिल करने के लिए दूर दूर मसाफतें तय नहीं करना पड़ती हैं। स्कूली तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तिफ़सारी प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें शुमारे के लिए आज तक MyGov पोर्टल पर 1 करोड़ से ज़ायद रजिस्ट्रेशंस अमल में लाई गई। इन एदाद शुमार से इस बात की अक्कासी होती है कि पूरे मुल्क में तलबा इस अहम प्रोग्राम में शिरकत के लिए कितने पुरजोश हैं। इस साल का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम 29 जनवरी को सुबह 11 बजे के बाद भारत मंडपम ITPO प्रगति मैदान नई दिल्ली में मुनक्किद किया जाएगा। इस दौरान 4000 से ज़ायद शुरका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। पूरे मुल्क में नवंबर महीने में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा शद्दोमत से जारी है और लोगों तक स्कीमों के फवायद पहुंचाने और अहल मुस्तहकीन की रजिस्ट्रेशन को मौके पर ही यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जी तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। पूरे मुल्क में लोगों ने इस संकल्प यात्रा के तई गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। मुल्क की आला क़यादत खासतौर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस यात्रा में ज़ाती दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं और आए दिन वो यात्रा से मुस्तफ़ीद होने वालों के साथ बातचीत करते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 8 तारीख को दिन में 12 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा से मुस्तफ़ीद होने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इधर जम्मू कश्मीर में भी ये यात्रा शद्दोमत से जारी है और आज पुलवामा, गांदरबल, कुलगाम और दीगर अजला में यात्रा के तहत मुतअद्दिद सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिनमें तशहीरी गाड़ियों ने लोगों को स्कीमों की अमलावरी और उनके फवायद से रोशनास कराया। सख्त सर्दी के बावजूद भी काफी तादाद में लोगों ने इन यात्राओं में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल्याण सिंह जी को उनके जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा किया है। अपने पैगाम में LG ने उन्हें एक दानिश्वर और अजीम लीडर करार दिया जो हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहे। LG ने कहा कि कल्याण सिंह ने हमेशा समाज के पिछड़े तबके के लोगों की बहबूदी के लिए काम किया, जिसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। एयर ऑफिसर कमांडिंग जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एयर वाइस मार्शल विक्रम गौर ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 21 जनवरी को सुबह 11 बजे नश्र किया जाएगा। LG ने इस प्रोग्राम के लिए अवाम की आरा और तजावीज़ तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद ये तजावीज़ और आरा व्हाट्सएप नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। जनूबी कश्मीर के शुपियां जिले में हिफाजती अमले के साथ झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है। पुलिस बयान के मुताबिक ये तसादुम आराई जिले के छोटीगाम इलाके में हुई, जहां पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरक कार्रवाई के दौरान एक मकामी मिलिटेंट मारा गया। पुलिस का कहना है कि झड़प की जगह से एक राइफल, 3 मैगजीन और कुछ दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद हुआ है। पुलिस ने मजीद कहा है कि महलूक मिलिटेंट मकामी नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने की सरगर्मियों में मुलव्विस था।
آج پوری وادی میں خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے نماز جمعہ میں شرکت کی۔ آثار شریف میں آج دن بھر درود و اذکار اور نعت خوانی کی مجالس آراستہ ہوئیں اور لوگ ہر نماز کے بعد موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ علامہ عظیم علماء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ اسی طرح کی تقاریب وادی کے دیگر خانقاہوں اور بقجات میں بھی منعقد ہوئیں۔ بھارت کل جنوبی افریقہ پر اپنی تاریخی جیت کے بعد عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023-25 درجہ بندی میں سر فہرست آ گیا ہے۔ جاری عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھارت کی یہ دوسری جیت ہے۔ کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ کو 7 وکٹ سے شکست دے کر بھارت نے 12 اہم پوائنٹ حاصل کیے، جس کی بدولت ٹیم اول درجے پر آ گئی ہے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ سیریز میچ کل ختم ہو گئے ہیں، جس میں سے دونوں نے ایک ایک میچ جیتا ہے۔ حالیہ درجہ بندی کے مطابق جنوبی افریقہ دوسرے نمبر اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ نئی دلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے ایک ہی جگہ پر جانچ کی تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے اپنے او پی ڈی بلاک میں ملک کی پہلی اسمارٹ لیب شروع کی ہے۔ آکاشوانی کے نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے نئی دلی ایمز کے لیبارٹری میڈیسن کے ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر سدیپ کمار دتا نے کہا ہے کہ اس لیب کی 90% رپورٹیں نمونہ حاصل کرنے والے دن ہی دے دی جاتی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور راجستھان کے کچھ حصوں میں شدید سردی کا زور اگلے 2 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق شمال مغرب اور ملک کے مشرقی حصوں کے کچھ میدانی علاقوں میں اگلے 3 دن کے دوران کہیں گہرا اور کہیں بہت گہرا کہرا چھایا رہے گا۔ ادھر وادی میں اگرچہ دن میں کچھ وقت کے لیے ہلکی دھوپ نکل آتی ہے، تاہم رات کے درجہ حرارت میں نمایاں گراوٹ کی وجہ سے صبح اور شام لوگوں کو شدید سردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان اوقات کے دوران لوگ گھروں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری، جبکہ شہرۂ آفاق سیاحتی مقامات پہلگام اور گلمرگ کا کم سے کم درجہ حرارت -4.5 اور -3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے دوران موسم میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں اور لیہ میں دن کا درجہ حرارت بالترتیب 14.4 اور 1.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر۔ جے پور میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرلوں اور انسپکٹر جنرلوں کی 3 روزہ آل انڈیا کانفرنس شروع۔ پولیسنگ سے جڑے متعدد معاملات پر کیا جا رہا ہے تبادلہ خیال۔ موسموں، سمندروں اور آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق سائنس کو سمجھنے اور تحقیق کو تقویت بخشنے کے لیے لگ بھگ 4,800 کروڑ روپے لاگت والی پرتھوی وگیان اسکیم عملانے کا مرکزی کابینہ کا فیصلہ۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کی سرگرمیاں جاری۔ 8 جنوری کو وزیر اعظم نریندر مودی یاترا کے مستفیدین سے کریں گے بات چیت، اور وادی میں خشک اور سرد موسمی صورتحال جاری۔ آنے والے دنوں میں موسم میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آنے کی پیشن گوئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔